لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. حضرات، 18واں سپارہ سورہ نور کی ایک جو چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اہل ایمان جو مکہ سے لٹے پٹے، غریب، مار کھائے ہوئے، وہ جو چھپ چھپ کے بیچارے رات کے وقت، دن کے وقت کسی طریقے سے وہ ماڑے، وہ کمزور مسلمان جو مکہ کو چھوڑ کے مدینہ شریف میں تشریف لائے تھے، جنہیں مہاجر کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے. وعدہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بات کہی، میرا تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ دنیا میں تمہارا یہ حال ہے کہ لوگ تمہیں اپنے علاقے میں رہنے نہیں دیتے، نکال دیا، تمہیں مارا پیٹا، تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں تھا. میں کائنات کا مالک اور رب تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں میں سے بہت سے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ میں نے جن کو اس زمین کے اوپر خلافت اور بادشاہی دینی ہے، تم میں سے غریبوں کو. یہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ وعدہ پورا کیا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے خلیفہ اسلام کے، مسلمانوں کے، نبی علیہ السلام کے بعد جو پہلے خلیفہ ہوئے، مکہ کے اندر ان کی ذاتی حیثیت کیا تھی؟ ایک کپڑے کی معمولی سی تجارت کرتے تھے، بس
اس کے علاوہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے حجاز کی اور دیگر جو علاقے تھے ان کی خلافت عطا کی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے وعدہ پورا کیا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کے چند اونٹ تھے، اونٹنیاں تھی، بکریاں چند، اور ان کے والد بڑے سخت طبیعت مزاج تھے، ہر وقت ڈنڈا سوٹا ہاتھ میں رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کو یہ کہتے چلو جاؤ جا کے ان بکریوں کو اور ان اونٹنیوں کو، اونٹوں کو جا کے پہاڑوں میں چرا کے لاؤ، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے چاہے جتنی دور تمہیں جانا پڑے۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے پھر وعدہ پورا کیا، 36 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے پہ اللہ نے حکومت دی ہے۔ پھر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ، یہ بھی ایک معمولی تاجر تھے، جو چیز آئی وہ جائز حلال پاک وہ خرید لی، وہ اونٹ آئے، وہ غلہ آیا، کوئی چیز آئی، کوئی کپڑا آیا، اس کے علاوہ اور کیا ان کی حیثیت تھی؟ یہ کو مکے کے کو سردار تھے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معمولی تاجر کے ساتھ یہ کیا کہ حضرت عمر فاروق کے بعد ان کو خلافت بھی عطا کی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے 36 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ حضرت عثمان غنی کی خلافت میں تھا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو چوتھے خلیفہ بنے، جب رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، 6 سال کے بچے تھے، ان کی حیثیت سوائے اس کے کیا تھی کہ یہ قریش کے ایک بچے تھے، ایک چھوٹا بچہ، اور والد کا ان کے اپنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جناب ابو طالب، یہ کام نہیں اتنا زیادہ کر سکتے تھے، ایک ٹانگ ان کی صحیح نہیں تھی، یہ تو زیادہ چل پھر نہیں سکتے تھے، باہر سے لوگوں کو کچھ پیسے دے کے چیزیں منگواتے تھے، وہ چیزیں آتی یہ مکہ کے اندر ان کو بیچتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھے گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی۔ یہ ان کے حالات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وعدہ پورا کر دیا، اور سچ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے ان کو زمین کے اوپر بادشاہت عطا کی، پھر خلافت دی، کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس سے پہلے بھی پرانی قوموں میں ایسے ہی کیا کہ بڑے کمزور ماڑے غریب تھے، ہم نے زمین کے اوپر ان کو بادشاہتیں عطا کی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، دین اسلام، اللہ نے اس دین کو پھر نافذ باقاعدہ طور پہ کرا کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہی ماڑے غریب کو ہے نا وہ مار کھانے والے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود قائم کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو قائم کر رہے ہیں۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ نے ہر قسم کا خوف دور کر کے امن امان کی دنیا میں عزت کی زندگی ان کو عطا کر دی۔ یہ ایسا ہوا نہیں، یہ پھر ہوا ہے۔ اور آخر پہ جو بات کرنی ہے، آج کے جمعہ کا جو موضوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، میں تمہیں زمین میں اے کمزورو، اے ماڑے اور غریبو، ایک وقت آئے گا تمہیں بادشاہت جب عطا کروں، خلافت عطا کروں، تم نے ایک کام کرنا ہے، کیا؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، تم نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے۔ تمہاری حکومت کے اندر ان کمزوروں، غریبوں، یہ ماڑے لوگ، یہ بیچارے مہاجر لوگ، میں تمہیں زمین کی بادشاہت دوں گا،
تمہارا یہ کام ہے کہ تمہاری سلطنت کے اندر لا یشرکون بی شیئا، شرک نہ ہونا چاہیے تمہاری بادشاہت۔ خلافت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری لگائی، کہا یہ شرک کریں گے نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے دنیا کے مسلمانوں کے حاکموں کی یہ ذمہ داری لگائی ہے، ایک اللہ کی عبادت کو دنیا میں قائم کریں، اور شرک جس قسم کا بھی شرک ہو اس شرک کو ختم کریں۔ یہ مسلمانوں کے خلیفہ کا یہ بنیادی فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اگر کوئی مسلمانوں کا خلیفہ بڑے بڑے ہسپتال بادشاہ بنا دے، بڑے بڑے ادارے قائم کر دے، غریبوں کے لیے یہ کر دے، فلانے کے لیے یہ کر دے، لیکن اگر شرک کا خاتمہ نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک اس نے جو اللہ نے جو کام دیا تھا اس نے وہ نہیں کیا۔ دوسرے کام تو ہندو، مجوسی، یہودی، غیر مسلم اللہ کے منکر بھی وہ کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے ہسپتال بنا رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے بنا رہے ہیں، غریبوں کے لیے بنا رہے ہیں، یتیموں کے لیے بنا رہے ہیں، جانوروں تک کے لیے وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، جو میرا خلیفہ ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کی پشت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کی مدد اور تائید ہے، اس کا یہ کام ہے کہ سب سے پہلے اپنی سلطنت کے اندر شرک کے جتنے اڈے ہیں ان کو ختم کرے۔ وہ شرک کے اڈے اگر انسان کو ختم نہیں کرتا تو اس کی بادشاہت کی کوئی حیثیت نہیں، خلافت کی، یاد رکھیں۔ اور یہی حال ہوا کہ نبی علیہ السلام ساری زندگی شرک کے خلاف بولتے رہے، بہت کچھ کہ یہ بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، جہنم جو ہے یہ واجب ہو جاتی ہے، جنت میں جانا، سب کچھ کہنے کے باوجود کچھ ابھی کر نہیں سکے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مکہ فتح کرایا، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ نے یہی کام کیا۔ آپ نے یہ کام نہیں کیا کہ لوگوں مجھے بادشاہت مل گئی ہے، مکہ فتح ہو گیا، غریبوں کے لیے یہ کر دو، ماڑوں کے لیے یہ کر دو، یتیموں کے لیے، یہ سارے کام بعد کے ہیں۔ سب سے پہلے مکہ فتح ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی اللہ کے گھر کے اندر بت ہیں پہلے بتوں کو پاش کیا جائے گا، شرک کو پہلے ختم کیا جائے گا دنیا میں جس جگہ بھی شرک ہوگا۔ اور سب سے پہلے پھر محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اور صحابہ کے ہاتھوں سے، حضرت علی کے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کروائے ہیں ان بتوں کے کہ شرک کا خاتمہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ذمہ داری یہ لگائی ہے، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، شرک نہیں، شرک کا خاتمہ کریں گے مسلمانوں کے خلیفہ جو ہوں گے۔ اور پھر یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جو بھی کسی قسم کے بت پوجے جاتے تھے، جو بھی اونچی نیچی جگہ تھیں، جہاں بھی غیر اللہ کو سجدے کیے جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، فرمایا جاؤ علی جا کے جس جگہ بھی کوئی بت یا بت ٹائپ کوئی چیز یا اللہ کے علاوہ جس جگہ بھی کوئی چڑھاوے، کوئی نظر نیاز یا لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں یا اس کو کرنی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آؤ، اور اس کے بعد جتنی بھی قبریں، کوئی اونچی قبریں ہیں، پکی بڑی اے علی جا کے ان سب کو توڑ کے دوسری قبروں کے برابر عام مسلمانوں کی قبروں کی طرح کر کے آؤ۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا بنیادی کام یہ ہے، سب سے پہلے جس جگہ بھی شرک ہوتا ہے اس شرک کو ختم کیا جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کام پھر کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس پوری کائنات میں جس جگہ بھی شرک ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے ہوتے ہیں، اس کے نام کی دیگیں چڑھاوی جاتی ہیں، اس کے نام کے بکرے اور چھترے اور گائے اور ککڑ اور چیزیں اور پھول مگانے، دال چول کوئی بھی چیز دی جاتی ہے، یاد رکھیں وہ پکی قبر کے ہے اوپر ہے، کچی قبر کے اوپر کسی جگہ یہ کام نہیں ہوتا۔ بتائیں مجھے دنیا میں کسی جگہ کچی قبر؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا تھا کہ پکی قبر، جتنی بھی پکی قبر ہے یہ یاد رکھیں
شریعت اسلامیہ میں پکی قبر بنانا حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام ہی اس لیے قرار دے دیا تاکہ نہ پکی قبریں بنیں, نہ لوگ آئیں, نہ ان کے طواف ہوں, نہ آ کے چومیں, نہ ان کے آ کے وہ جو غسل کے ان کے گلاب عرق کے گلاب کے ساتھ ان کے نہ غسل کرائے جائیں, نہ وہاں کے چادریں, نہ پھول, نہ کوئی چڑھاوے چڑھانے آئے, نہ کوئی منتیں مانگے. نہیں, عام مسلمانوں کی طرح ان کی قبریں برابر ہونی چاہیے. سب سے پہلے کام رسول اللہ نے حضرت علی سے یہ کروایا, اس لیے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا کام ہے یہ. اگر کوئی مسلمانوں کا خلیفہ یہ کام نہیں کرتا, اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ یہودیوں کی طرح ہو کے مر جائے, عیسائیوں کی طرح ہو کے مر جائے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں, آپ جس وقت خلیفہ بنے, سب سے زیادہ قرآن مجید کے عالم تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کو بھی ان آیتوں کا پتا تھا. آپ نے پھر یہ خیال کیا کہ میری مملکت کے اندر کسی جگہ بھی کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے, یہاں تک کہ کوئی شرک کا لفظ بھی نہ بولے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الفاروق, علامہ شبلی نعمانی کی ایک کتاب ہے, اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے واقعہ کہ آپ نے ایک جگہ مسلمانوں کے کچھ نہ لوگ تھے, ان کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ جہاد کرنے جاؤ. یہ لوگ وہاں گئے, اس لشکر کے اندر کو فلاں قبیلے کا آدمی تھا, کو فلاں 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 فلاں. یہ جب لڑنے لگے تو ایک قبیلے کے آدمی نے اپنی تلوار کو جب چلاتے ہوئے اس نے کہا یا آل ذباح, اس نے کہا جے ہو میرے قبیلے کی, جے ہو میرے قبیلے کی, میرا قبیلہ زندہ باد. لے پھر آئی ہے ذبح قبیلے کی چوٹ آئی ہے. اس نے اس قسم کی باتیں کی. یہ بات حضرت عمر فاروق کو, جو لشکر کا تھا نا وہ امیر, اس نے لکھ کے بھیجا کہ یہ ہمارے اس لشکر کے اندر ایک آدمی ہے, بڑا چودھری ٹائپ ہے, وہ اپنی بھولتے نہیں, اندر سے جو ہے نا پرانی باتیں, ابھی میں فلانے قبیلے کا آدمی ہوں. اس نے یہ کہا ہے یا آل زبا, آل زبا کی جے, زندہ باد زندہ باد, اس قسم کے نعرے لگائے اس نے, اور بڑا بہادر ہے وہ. حضرت عمر فاروق کو پتا چلا, فرمایا مسلمان جو لڑائی لڑتے ہیں یہ اپنے قبیلے کو اونچا کے نام کو اونچا کرنے کے لیے تو نہیں لڑتے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے لڑتے ہیں, اللہ کی کبریائی کے لیے. اور اسی لیے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نعرہ لگایا, اللہ اکبر. اس کے علاوہ ساری زندگی رسول اللہ نے کوئی نعرہ لگایا ہی نہیں. ایک ہی نعرہ ہے دین اسلام کا, اللہ اکبر. یہ نعرہ تکبیر جسے کہتے ہیں اللہ. اس کے علاوہ اس آدمی نے یہ بات فرمایا, 1 سال کی اس کی تنہا بند ہے, اور ساری آرمی کے اندر کیا, آج کے بعد اگر کسی نے کوئی نعرہ لگانا ہے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگائے, کوئی اور نعرہ نہیں لگائے. اس لیے ہے کہ ہم تو اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے لڑتے ہیں. یہ شرک کی طرف رستہ جاتا ہے, یہ تکبر کی طرف رستہ جاتا ہے کہ زندہ باد فلانا قبیلہ زندہ باد. ذرا چیز کا حضرت عمر فاروق خیال رکھتے تھے کہ اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلیفہ حضرت عمر فاروق, یہ پیارے, یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً یہ 12 سال حضرت عمر فاروق یہ زندہ رہے ہیں, اور 12 کے 12 سال ہی انہوں نے 12 حج کیے ہیں. بعد میں اللہ کا کرنا ہوا, ایک دفعہ یہ حج کرنے گئے ہوئے تھے, اللہ کے گھر کے سامنے جب یہ بیت اللہ کے سامنے آئے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے نا یہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. اللہ اکبر کیا اور چکر شروع ہو گیا, اللہ اکبر کیا اور چکر شروع ہو گیا. یہ چکر دیکھا کہ لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ حجر اسود کی طرف نا لوگ بڑا پج کے نس کے دوڑ لگا کے ہیٹ ہوتے. آپ نے دھیان سے دیکھا, آپ کو ایسی خیال آیا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے حجر اسود کو چومنا, لیکن یہ جو انداز ہے کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ اس کے بارے میں کچھ سمجھتے ہوں. آپ نے دوسرے لوگوں کو, آپ گئے حجر اسود کی طرف, لوگ پیچھے ہٹ گئے, آپ کھڑے ہو گئے,
یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا انی لعالم انک حجر، آپ نے حجر اسود کی طرف ایسے انگلی کر کے کہا اور اونچی آواز میں کہا، منہ میں بھی کہہ سکتے تھے، سارے لوگ سنیں، انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، پتھر کے علاوہ تو کچھ نہیں، اور تو کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، تو کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. وَلَوْلَا إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، اے حجر اسود اگر میں نے اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے چوم رہے ہیں، اور میں نے ساری زندگی تجھے نہیں چومنا تھا، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں، یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے، ورنہ حجر اسود تو فائدہ نہیں دے سکتا، تو نقصان نہیں دے سکتا. یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے خلیفہ کا کام ہے کہ امت کے اندر خیال رکھے شرک نہ پیدا ہو جائے. لوگ حجر اسود کا پتہ نہیں، حجر اسود جو ہے یہ پتر دیتا ہے، یہ تھی دیتا ہے، کوئی صحت دیتا ہے، کوئی کام کرتا ہے. اور کائنات کے رب کی قسم ہے، سارے کعبہ میں سے ایک ہی جگہ ہے حجر اسود جس کو محمد رسول اللہ نے چوما ہے، اور اس کے بارے میں بھی کہا، اپنے رسول اللہ نے اپنے ہونٹ مبارک رکھے، لیکن کہا اے حجر اسود یاد رکھنا تو کسی کو فائدہ نقصان نہیں دے سکتا، یاد رکھنا. ہم تو اس لیے چومتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے. آج کل ہمارے ہاں لوگ حج کرنے پہ جاتے ہیں ویسے لے کے کوئی چیز خانہ کعبے کو لگا، اور خانہ کعبے کو لگانا تو دور کی بات ہے، جس جگہ محمد رسول اللہ نے لب لگائے تھے اور وہ پتھر بھی فائدہ نہیں دے سکتا. یہ تو عام خانہ کعبہ ہے نا جی، کفن لے کے خانے کعبے کو لگاتے ہیں، خان لگانے کے بعد لے آتے جی، پتہ نہیں شاید اس کفن یہ ساتھ لگانے کی وجہ سے یہ فائدہ ہو جائے. اور فائدہ جو ہے نہ کعبہ دے سکتا ہے، نہ حجر اسود دے سکتا ہے. فائدہ دینے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جو رب ہے کعبہ کا اور حجر اسود کا رب ہے. جو تمہیں اتنا نہیں پتا؟ ساری زندگی گزر جاتی ہے حجر اسود کو چومتے چومتے پتہ ہی نہیں کیا. اور کئی لوگ وہاں سے کڑے لے کے، چھلے لے کے، لگا کے اللہ کر کے اور چوم چوم کے رکھتے ہیں، پتہ نہیں اس سے بیٹا ملتا ہے، بیٹی، نقصان نہیں ہوتا، رات کو ڈرونے خواب نہیں. اور یاد رکھو میرے مالک نے اگر فائدہ دی یا تو فائدہ ملے گا، ورنہ فائدہ نہیں ملنا. کائنات کے رب کی قسم حجر اسود کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے. خانہ کعبہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ نماز پڑھتے وقت ادھر منہ کرو، ورنہ خانہ کعبہ جو ہے کچھ اینٹیں ہیں، کچھ پتھر ہے، کوئی ریت ہے، کوئی گارا ہے، کوئی سیمٹ ہے، ان کو ملا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کار بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ نہ مالک ہے، نہ مشکل کشا ہے. یاد رکھیں وہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اس کی طرف تم نے منہ کر کے سجدہ جو ہے یہ اللہ کو کرنا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کو سجدہ کرنا ہے، اس خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرنا. مسلمانوں کے خلیفہ کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ میری مملکت کے اندر کوئی شرک تو نہیں ہو رہا. ہمارے ہاں تو بات ہی الگ ہے نا، ہمارے پاکستان میں ہماری تو قسمت ہی پتہ نہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ہمیں تو حاکم ہی ایسے ملے ہیں نا، کوئی جا کے بابے تنکا سے جا کے وہ چھتر مرواتا تھا، کوئی جا کے فلاں کے جگہ جاتا تھا، اور کوئی اپنی بیوی پیرنی کے کہنے پہ جا کے سجدہ کرتا ہے فلاں جگہ جا کے، اس کو سجدہ، اندر سجدہ، باہر سجدہ، یہاں پاؤں رکھتے تھے یہ اس کو سجدہ. کوئی جا کے وہاں جا کے غسل کرواتا ہے، پتہ نہیں غسل کروانے سے جی اللہ کے گھر کی طرح، بیت اللہ کی طرح، جس طرح خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے، قبروں کو غسل، یہ قبریں جو ہیں یہ اللہ معاف کرے، اللہ کے گھر بیت اللہ بنا دیے لوگوں نے. ہماری تو قسم پتہ نہیں کیسے عجیب قسم کے. اور کئی لوگ وہاں خانہ کعبہ میں مل کے ایسے بھی حاکم گندے ذلیل ہوئے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے پاکستان میں خط لکھ رہے ہیں، جا کے داتا صاحب جا کے دیگ چاڑ کے تو میرے واسطے دعا کریں، مینوں وہ بچا لینا. اتنے کٹھیا. اللہ ہمیں، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، یہ مسلمانوں کے حاکم ہیں، یقین مانے. اور لوگوں یاد رکھو میری ایک پارٹی ہے، اس پارٹی کے قائد ہیں محمد رسول اللہ. بس
ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، جو میرے نبی نے بات کی ہے ہم اس کی طرف ہیں، ہم نہیں جانتے کسی کو یہ فلاں پارٹی ہے، فلاں پارٹی ہے، فلاں پارٹی ہے. ہماری پارٹی محمد رسول اللہ کی پارٹی ہے، جو اللہ نے کہا ہے بس. کوئی آتا ہے پیرنی کے کہنے پہ جاتا ہے، کوئی آتا ہے ماں کے کہنے پہ جاتا ہے، کوئی جا کے سیدھا باہر سے آتا ہے 10 سال اللہ کے گھر میں وہاں رہنے کے بعد مکہ میں آ کے سیدھا ہی جا کے قبر کو سجدہ کرتا ہے. یہ ہماری حالت ہے مسلمانوں کی. کوئی شرم حیائی نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کے حکم بنے پڑے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا خیال رکھے. اور لوگوں یاد رکھو، نفع نقصان پہنچانا ہے یہ اللہ نے دینا ہے. نہ کعبہ نفع دے سکتا ہے، نہ حجر اسود نفع دے سکتا ہے، اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک ریاض الصالحین کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ یہ ممبر کے اوپر چڑھے خطبہ دینے کے لیے جمعے کا. آپ خطبہ دینے کے لیے باہر سے ایک آدمی آ کے اس نے کہا عمر میرے واسطے دعا کرو، میرے بڑے حالات نے ایسا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا اللہ تعالیٰ تیرے حالات ٹھیک کرے. یہ بات کر کے نا آپ نے پھر خطبہ شروع کر دیا. خطبہ ختم ہو گیا، چلے گئے لوگ. اگلے جمعہ پھر حضرت عمر فاروق دوبارہ جب اس کے اوپر چڑھے ممبر کے اوپر، ایک آدمی جی عمر میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ کرے وہ کرے. آپ نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ تیرے پہ اوپر خیر کرے، جو تیری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرے. یہ بات ختم ہو گئی. تیسرے جمعے حضرت عمر فاروق پھر اوپر چڑھے نا، ابھی خطبہ دینے ہی لگے کہ ایک بار جی میرے لیے دعا کرو عمر، میرے لیے یہ ہو جائے. آپ ٹھہر گئے، اور آپ کے الفاظ جو ہیں آج بھی تاریخ کی کتابوں میں فرمایا اتجعلنی للہ سمسارن، اور کیا تم نے مجھے اللہ اور اپنے درمیان بروکر سمجھا ہوا ہے کہ میں راضی کرتا ہوں کہ اس کی یہ بات مان لو، نہیں یہ مان لو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اور جس طرح یہ دلالی نہیں کراتے. اور میں کو بروکر ہوں اللہ اور بندے کے درمیان. جو تیری تکلیف ہے، جس درد کے ساتھ تو مانگ سکتا ہے عمر نہیں مانگ سکتا، یاد رکھنا. اور جو پیڑ تجھے ہے وہ تو تجھے پتا کیا ہے، اور جو معاملے ہیں تیرے، اور جو تو دل سے دعا مانگ سکتا ہے، عمر نے تو ایسے کہنا اچھا اللہ یہ کرے بس. اور ساتھ آپ نے کہا اتجعلنی للہ سمسارن، مجھے اللہ اور اپنے بندوں کے درمیان مجھے بروکر نہ بناؤ کہ میں بروکری کرنے والا ہوں. یاد رکھو اس پوری کائنات کے اندر کوئی ایک بندہ نبی پیغمبر بھی ہو، کوئی ایسا نہیں گزرا کہ اللہ جس کی موڑ نہ سکے. اللہ چاہے نبیوں بھی کی نہ مانے، نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کی اللہ نہ مانے، اللہ مجبور ہے. کوئی دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں جی اس سے دعا کراؤ، اس کی دعا جاتی نہیں رہے گا. وہ اللہ کی ذات ہے، جس کی چاہے دعا قبول کرے، جس کی چاہے دعا قبول نہ کرے. وہ میں تجعلنی للہ سمسارن، مجھے بروکر بنا لیا اللہ. فرمایا جو تیرے دل میں ہے، جو دعا تو مانگ سکتا خود مانگو، آئندہ مجھے کوئی بندہ یہ نہ کہے. اور یہ ذہن بناؤ، کوئی ذہن نہ بنا لے کہ امیر المومنین سے دعا کرائی ہے تو یہ ہوا ہے. تم یہ کہو اللہ نے میری دعا قبول کی ہے تو اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے. مسلمانوں کے خلیفہ کا کام ہے کہ یہ کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت یہ حج کر کے واپس آ رہے تھے، رستے میں جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ یہ مسلمان جو ہیں کچھ کٹھے یکدم رستے کو چھوڑ کے نا ایک جگہ پجے، بھاگ کے دوڑ کے. چھوٹی سی ایک مسجد کچی سی بنی ہوئی تھی، سارے پج ادھر. آپ نے فرمایا یہ کیا مسئلہ ہے؟ نماز کا ٹائم ہو گیا تو سارے پج گئے نے. کہنے لگے جی یہ ایک جگہ ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ ادھر سے گزرے تھے، آپ نے نماز پڑھی تھی، بس جی نبی پاک نے ایک دفعہ نماز پڑھی تھی، سارے پج کے ادھر جا رہے ہیں. پھر میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جس جگہ نماز کا ٹائم آتا تھا آپ پڑھ لیتے تھے، اور آپ نے یہ بات کہی. فرمایا تم سے پہلے یہودی اور نصرانی جو لوگ تھے اللہ نے ان کو تباہ پتہ کیوں کیا؟ پہلے انہوں نے یہ کام کیا، یہاں نبی بیٹھا کرتے تھے آؤ بیٹھے، یہاں چلا کرتے تھے آؤ چلا کرے، یہاں فلاں صاحب اس قسم کی باتیں.
آہستہ آہستہ پھر اس جگہ کو سجدہ کرنا شروع کر دیا, چومنا شروع کر دیا, اور آہستہ آہستہ پھر اس جگہ کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ پتر دیو, تھی دیو, اے جگہ اتنے اللہ دا نبی بیٹھا ہے, یہاں بیٹھا کرتے تھے. اور آہستہ آہستہ بت گری شروع ہو گئی اور کئی بت بن گئے ان جگہوں کے اوپر. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نماز کا ٹائم ہوتا نماز پڑھ لیتے تھے, جہاں وہ جنگل میں ہوتے, رستے میں ہوتے, جب ٹائم ہوتا رسول اللہ پڑھ لیا کرتے تھے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ لو جی اس جگہ ایک دفعہ پڑھی تھی لہذا ساری دنیا پچ پچ ہوتا ہے. آپ آگے آئے تو آپ کو پتا چلا کہ آگے جب رستے یہ مکہ سے جب نکلے ہیں تو رستہ میں حدیبیہ کا علاقہ آتا ہے. یہ حدیبیہ کا علاقہ ہے کہ نبی علیہ السلام جہاں مکہ یہ مدینہ سے آئے تھے عمرہ کرنے, کافروں نے مشرکوں نے یہاں روک لیا, اندر نہیں جانے دیا. نبی علیہ السلام جو تھے آپ نے یہاں ٹھہر کے انتظار کیا کہ سلو ہو جائے, چلو ہم اللہ کے گھر چلے جائیں عمرہ کر لیں. انہوں نے نہیں کرنے دیا. کسی نے کہہ دیا کہ وہ حضرت عثمان کو جو بھیجا ہے نا آپ نے وہاں کے ان کو سمجھائیں کہ بھائی ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. انہوں نے تو عثمان کو بھی شہید کر دیا ہے. نبی علیہ السلام کو پھر آپ نے فرمایا آؤ یہ سارے مسلمان ہیں, 1400 مسلمان تھے تقریباً. آپ نے فرمایا میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو کہ سارے عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے, کو دوڑے گا نہیں, شہید سارے کے سارے ہو جائیں بے شک, بیعت کرو. زندگی اور موت کی بیعت جو ہے یہ. نبی علیہ السلام جہاں بیٹھ کے یہ بیعت لے رہے تھے نا, اللہ کا کرنا اس کے پیچھے ہی ایک چھوٹا سا درخت تھا. درخت کے نیچے توپ تھی بڑی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیچے بیٹھ, جو درخت آتا رسول اللہ بیٹھ جایا کرتے تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی ہے 63 سال اور 4 دن. 63 سال اور 4 دن میں 22,176 دن آتے ہیں. 22,176 دن آتے ہیں. اب نبی علیہ السلام ہر روز کسی جگہ تو بیٹھا کرتے تھے کہ نہیں؟ کبھی پہاڑ پہ بیٹھ کے, کبھی جس جگہ آئے تھک کے بیٹھ کے, درخت کے نیچے کے بیٹھ کے, کسی اور جگہ بیٹھ کے, جس جگہ پاک جگہ ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اب یہ جو تھے نا, اب حضرت عمر فاروق کے ساتھ لوگ آ رہے تھے تو ایک جگہ ایک درخت کے نیچے, وہی درخت جس کے نیچے نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے بیعت لی تھی نا, لوگ بھاگے اس درخت کے کہ یہ وہ درخت ہے, یہ وہ درخت ہے جی. اس کے نبی پاک اس درخت کے نیچے نہ بیٹھے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے درخت کا ذکر بھی کیا ہے کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ نے کہا ہے نبی آپ کے ہاتھ پہ جس مومن نے یہ بیعت کی ہے نا کہ ہم جائیں گے لڑیں گے, اے نبی اللہ تم سے راضی ہے. کیوں؟ اللہ نے تمہارے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ نے تمہارے دلوں میں جان لیا کہ واقعی تم جو لوگ تو نا تم واقعی ایمانداری کے ساتھ بیعت کر رہے تھے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں سکون اتارا. یہ ساری اس درخت کا ذکر اللہ نے کیا کہ درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت ہوئی. اب مسلمان اس درخت, یہ درخت ہے, یہ درخت. آپ نے حضرت عمر فاروق کہنے لگے اوہو آج اس درخت کی طرف بھاگ رہے ہیں, کل ہولی ہولی اس درخت کو ہاتھ لگائیں گے, ہولی ہولی پھر اس کو چومیں گے, اس کے ساتھ تاگے, پھر اس کے ساتھ اور پھر اس درخت سے لوگ مانگیں گے کہ کو پتر دے درخت, کو تی دے, کو رشتہ ہو جائے, کو صحت دے. آہستہ آہستہ یہ کام شروع. فرمایا اچھا یہ بات فَبَلَغَ ذَلِكَ عمر بن الخطاب, حضرت عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا کہ یہ وہ فَأَوْعَدَهُمْ فِيهَا, آپ نے ان کو سخت ڈرایا اور ساتھ وَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ, آپ نے حکم دیا کہ یہ رات کے وقت کسی کو پتہ نہ چلے, یہ درخت جڑ سے اس کو کھیڑ کے نہ کسی جگہ پھینک دو. کیوں؟ میں نہیں پسند کرتا کہ مسلمانوں کے لوگ جو ہیں یہ آج درخت کو چوم رہے ہیں, ہاتھ لگا رہے ہیں, کل اس درخت کو خدا ہی نہ بنا لے, بوتی نہ بنا لے اس کو. اور وہ درخت بھی بعض تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ وہ درخت کا ٹویا تھا, اب وہ ٹویا بن گیا. آپ نے فرمایا جس طرح یہ ٹویا نہیں, اس کے اگے پیچھے ادھر ادھر اور بھی کئی ٹوئے بنا دیو, ٹوئے کا بھی پتہ نہ چلے کون سا ٹویا تھا. میں نہیں چاہتا کہ مسلمان جو ہیں یہ لوگ کسی درخت کی پوجا کرنا شروع کر دیں. آج بھی قبرستانوں میں کئی جگہ دیکھیں قبر کے ساتھ فلاں جگہ, اور کئی جگہ لوگ ایسے ہیں, عورتیں کئی جگہ جاتی ہیں, وہاں بیریاں لگی ہیں, درخت کے لگے, بیریوں کے نیچے چولی ٹاٹ کے کھول کے بیٹھتی ہیں, کوئی ایک پتا جتنے پتے گریں گے اتنے بیٹے ہوں گے, نعوذ باللہ.
میں نے مکہ میں دیکھا کہ وہاں نا حاجی لوگ کبوتروں کو دانے ڈالتے ہیں. تو پاکستانی میں نے دیکھا کہ جو عورتیں ہیں نا, وہ جس وقت لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں نا, وہ جو دانے ڈالتے ہیں نا, دانے کے اندر وہ ہوتا ہے کیا, وہ جو ممن کیا کہتے ہیں اس کو, جو باجرا وغیرہ اس قسم کا, وہ دانے جو ڈالتے ہیں نا ان میں وہ بھی ہوتا ہے. تو یہ عورتیں بھج کے جا کے دیکھا ادھر ادھر کوئی نا, جا کے ان دانوں کو اٹھا کے لیکن میں نے ایک بڈھی عورت تھی, میں نے پوچھا اماں جی یہ کس لیے, کہنے لگی پتر تینوں نہیں پتا, ایک کبوتراں دے منہ نو دانا جیڑا کی پتا ہے لگا ہوئے اے دانا ہی, تے اے جننے دانے کھائے گی اتنے پتر ہوں گے. کبوتر. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس درخت کا حال ہوتا تو یہ لوگ کیا کرتے. آپ نے فرمایا اس درخت کو بھی اکھیڑو اور اس کے ساتھ جتنے نا ٹوئے لگا دو تاکہ پتہ ہی نہیں چلے. مسلمانوں کا خلیفہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی ان کی مملکت کے اندر شرک کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پھر ایک بڑا واقعہ ہوا کہ آپ کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکہ مدینہ حجاز کا علاقہ, اس کے بعد یہ عراق کا فتح ہوا, عراق کے بعد ایران فتح ہوا, ایران کے بعد اس طرف جا کے آگے مصر فتح ہوا, اس طرح آگے جا کے پھر شام فتح ہوا, یہ سارے علاقے فتح ہو رہے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو تھے نا, خاص کر کے حضرت خالد بن ولید کا تو کافروں کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ اس علاقے میں کون لڑنے آ رہا ہے مسلمانوں کی طرف. انہیں کہا پاس جاؤ. کیوں؟ کہنے لگے اس بندے کو تو کبھی شکست ہوتی نہیں. اور مسلمان آرمی کے اندر بھی یہ بات آگے شروع ہو گئی. پتہ ہے کیا کہ خالد کے لشکر کے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے. کیوں؟ خالد جس لشکر میں ہوتا ہے نا اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ حدیث کے اندر آتا ہے. یہ بات حضرت عمر فاروق کو پہنچ گئی کہ خالد کی وجہ سے فتح ملتی ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم لَآزِلَنَّ خالد بن الولید, اللہ کی قسم میں خالد بن ولید کو معزول کروں گا, حتی یعلم, تاکہ خالد کو بھی پتا چل جائے, ساری دنیا کو پتا چل جائے, ان اللہ هو ینصر عبادہ, وہ اللہ کی ذات ہے, وہ جب اللہ مدد کرتا ہے تو پھر فتح ہوتی ہے, خالد کی ذات میں نہیں ہے. لَآزِلَنَّ خالد بن الولید, میں خالد بن ولید کو معزول کروں گا. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا, خالد بن ولید کو بلایا اور کہا خالد میں اللہ کی قسم تم سے پیار کرتا ہوں, تمہیں میں نے معزول اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ ذہن نہ پیدا ہو جائے شاید تیری وجہ سے شکست ہوتی, یہ فتح ہوتی ہے اور شکست نہیں ہوتی. اور فتح اور شکست جو ہے یہ میرے مالک کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ کی طرف سے اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے تو فتح ملتی ہے, ورنہ فتح نہیں ملتی ہے. یاد رکھ, ان ینصرکم اللہ فلا غالب, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے اور اللہ تمہاری مدد کر کے فتح دے تو فتح ملتی ہے, ورنہ فتح نہیں ملتی. خالد میں تم سے ناراض نہیں, صرف لوگوں کا یہ بتانے کے لیے کہ کوئی ذہن نہ بن جائے جی خالد کی وجہ سے یہ ساری فتح ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے آخری دور میں پتا چلا, جس وقت یہ مصر فتح ہوا ہے سارا, کیونکہ عراق کے آگے جا کے مصر آخری یہ علاقہ تھا جو حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا. مصر فتح ہو گیا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہاں کے وہ مسلمانوں کے بڑے کمانڈر تھے. انہوں نے دیکھا کہ سال میں ایک خاص دن آتا ہے, یہاں کے لوگ جو غیر مسلم بت پرست تھے پہلے, دین اسلام سے پہلے, آج تو اللہ کے فضل سے مصر مسلمانوں کا ملک ہے نا, یہاں یہ فرعون کے علاقے کا ملک ہے سارا, اور یہ بت پرست لوگ تھے, یہ پتہ نہیں انسانوں کی پوجا بھی کرنے والے تھے, بڑا کچھ اس میں گندگیاں تھیں ان میں. آپ نے دیکھا کہ ایک خاص دن آتا ہے تو یہاں کے لوگ جو ہے نا, علاقہ تو فتح کر لیا ہے, یہاں کے لوگ پرانے رہنے والے کیا کرتے ہیں, ایک نوجوان کنواری بچی کو خوبصورت کو لے کے زیور پہنا کے اس کو میک اپ کر کے اس کو سونے دلہن کی طرح بنا کے نا اس کو دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں. آپ نے فرمایا ادھر بات سنو نا, یہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے جی یہ ہم دریا کی نظر نیاز
ایک چڑھاوا چاڑتے ہیں ایک کواری نوجوان دلہن کا. کیوں؟ سارا سال پھر پانی نہیں رکتا, یہ دلہن ہم ڈالتے ہیں تو پانی آتا ہے. استغفر اللہ. ایک مسلمان, ایک بچی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان پیدا کیا اور اس کو غیر اللہ کے نام پہ, دریا کے نام پہ. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ, یہ خط کسی نے حضرت عمر فاروق, عمر بن عاص نے لکھ دیا کہ یہاں یہ ہوتا ہے. وہ نوجوان بچی ڈالتے ہیں دلہن بنا کے. آپ نے فرمایا اچھا, آپ نے خط لکھا, خط لکھ کے کہا یہ خط جا کے دریا میں ڈال دینا تم. یہ خط امام ابن جوزی نے یہ واقعہ لکھا ہے یہ, اور محمد حسین ہیکل نے یہ واقعہ لکھا ہے. وہ خط جو تھا نا جا کے لیا اور خط ڈالنے لگے دریا کے اندر. وہ آدمی کہنے لگا میں دیکھ لوں خط کے اندر لکھا کیا ہے. خط کے اندر یہ لکھا تھا اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل, اگر میرا رب تجھے چلاتا ہے تو فوری طور پہ چل جاؤ. تجھے میرا رب چلائے گا, میں اپنے رب سے دعا کروں گا, اللہ تجھے چلائے گا. اور لوگوں عجیب بات ہے, حضرت عمر فاروق کا یہ جو دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 سال تک, 2 سال 2.25 سال حضرت ابو بکر صدیق کے, اور اس کے بعد 10 سال حضرت عمر فاروق کے. اور جس دن وہ خط ڈالا گیا ہے اور اس دن سے لے کے آج تک کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے نہ چل, اگر اللہ چلاتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے وہ تجھے چلائے گا. آج تک 1450 سال ہو گئے دریات کا پانی بند نہیں ہوا. مسلمانوں کے خلیفہ کا کام ہے لوگوں کو شرک نہ کرنے دے. یہاں تو چک کے جا کے قبراں گے جی چکے ہے تو تاں بادشاہ بنے ہیں, تاں اے مسلمانوں دا حاکم بنے ہیں, فلانا یہ کام کیا, فلانا یہ کام کیا, اور اللہ کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. جس وقت یہ ایران فتح ہوا تھا, ایران کے علاقے سے مسلمانوں کے امیر نے یہ لکھا, امیر المومنین یہاں منا, یہ عراق اور ایران کے درمیان علاقہ ہے, یہ نبیوں کی سرزمین ہے, نبی یہاں بہت پیدا ہوئے تھے اور اللہ کے کرنا ایسا, یہ علاقہ بہت نبی پیدا ہو, یہ عراق کا علاقہ جو ہے. اس نے کہا امیر المومنین یہاں ایک جگہ ہم کھدائی کر رہے تھے تو نیچے سے ایک قبر نکلی ہے, بڑی اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے. میں نے مسلمانوں کے حق, وہ جو امیر تھا اس نے لکھا حضرت عمر فاروق کو, میں نے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ یہ نیچے سے ایک قبر نکلا, یہ بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہے, بڑا کچھ. کہنے لگے یہ پرانے ایک نبی تھے حضرت دانیال علیہ السلام, جنہیں ڈینیل کہتے ہیں آج کل. یہ دانیال علیہ السلام یہ ان کی قبر ہے. اے امیر المومنین میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا راتوں رات اس قبر کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو بند کرو, پتہ نہ چلے, اور اس قوم کا کوئی پتہ نہیں, یہ تو نبی کی قبر ہے. یہاں تو عام لوگوں کی قبریں لوگ جو پوجنا شروع کر دیتے ہیں, سجدے شروع کر دیتے ہیں. نبی کی قبر کے بارے میں یہ کہا کہ اس کو راتوں رات جو ہے اس کو ڈانپ دو عزت کے ساتھ, پتہ نہ چلے کسی کو کہ یہاں کسی نبی کی قبر تھی. کیوں؟ لوگوں کی یہ پپل کو سجدہ, یہ دریا کو سجدہ, فلانے کو سجدہ, فلانے کو سجدہ. اور ہمارے سیٹلائٹ ٹاؤن میں وہ جو کڑی والی کوٹھی ہے اس کے پیچھے قبرستان ہے, وہاں ایک قبر بنی ہوئی ہے. پتہ ہے کیا, میں خود گیا, میں نے کہا جا کے دیکھ کے آنا پھر جمعہ بیان کرنا ہے. مجھے کہنے لگے یہاں قبر, میں نے کہا کس کی قبر ہے؟ اے جی یہاں سے اللہ کا کوئی بزرگ, میں کون, اے کوئی بزرگ نعت, اے جی کوئی بزرگ ایک گزرگا یہاں سے گزر گیا تھا تو اس کی چادر بیچارہ بھول گیا تھا, یہ چادر کی قبر ہے اس کی, اور اس کو لوگ سجدے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا بندہ بنائے, اپنے آگے چکنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کے خلیفہ اور مسلمانوں کے حاکم کا کام ہے کہ شرک پرستی جتنی ہوتی ہے اس کو ختم کر کے ایک اللہ تبارک و تعالی کا نام بلند کرے اور ایک اللہ تبارک و تعالی کی توحید قائم کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.